حضرت لقمان کا بیٹا جب تجارت کے لیے جانے لگا تو وہ حضرت لقمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تب لقمان کہنے لگے، اے بیٹا، جب جاؤ گے راہ میں ایک میدان پاؤ گے، اس میدان میں ایک چشمہ ہے جس کا پانی نہایت ٹھنڈا اور شیریں ہے، اور اس کے کنارے ایک درخت ہے جس کی چھاؤں گھنی اور فرحت بخش ہے، لیکن خبردار اس درخت کے سائے تلے ہرگز نہ بیٹھنا، اور اللہ تم کو اس درخت سے محفوظ رکھے۔ اور وہاں تمہیں ایک ضعیف شخص ملے گا جو عمر میں اس درخت سے بڑا ہے، پھر جیسا وہ تم کو کہے اس کی بات لازمی ماننا۔ اور دوسری بات کہ جب تم جاؤ گے تو فلاں گاؤں میں جانا، وہ لوگ میرے دوست ہیں اور تمہیں بہت تعظیم و تکریم سے اپنے گھر لے جائیں گے، اور اس گاؤں میں ایک عورت ہے جو نہایت حسین و جمیل اور مالدار ہے، وہ تمہیں اس عورت سے بیانہ چاہیں گے، لیکن تم ہرگز قبول نہ کرنا، اور خدا اس سے تمہیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک شخص فلاں نامی اور فلاں شہر میں رہتا ہے، ایک مدت ہوئی مجھ سے قرض لے کر گیا ہے، بس اس شخص سے وہ قرض لے لینا، اور خبردار شب کو وہاں نہ ٹھہرنا، اور یہ تمام نصیحتیں یاد رکھنا، اور اب جاؤ، میں تمہیں خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ وہ لڑکا اپنے باپ کی بتائی گئی باتوں کو تسلیم کر کے سفر پر چل پڑا۔ جب میدان مذکورہ میں پہنچا جس کے بارے میں اس کے باپ نے نصیحت کی تھی، جس کے کنارے ایک پانی کا چشمہ پایا، اس کا پانی نہایت شیریں اور شفاف تھا، اور اس چشمے کے کنارے ایک درخت پایا جس کے سائے تلے ایک بزرگ شخص بیٹھا ہوا تھا۔ مارے گرمی اور پیاس کے چاہتا تھا کہ اس چشمے سے پانی پیوں اور اس درخت کے سائے تلے آرام کروں، لیکن اسی وقت اسے اپنے باپ کی نصیحت یاد آئی تو وہ وہاں سے قدم آگے بڑھانے لگا۔ تب اس بزرگ نے جو درخت کے نیچے بیٹھے تھے پکارا، اے لڑکے، کہاں جا رہے ہو؟ ایسی دھوپ میں اور سخت گرمی پڑ رہی ہے، پاس ہی ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہے، اسے پیو اور ذرا چھاؤں کے تلے دم لے لو، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ لڑکا بولا، میں نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ میرے باپ نے مجھے اس درخت کے سائے میں بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ تب وہ بزرگ کہنے لگے، قسم ہے اس رب کی، اس دھوپ اور گرمی میں نہ جاؤ اور میرا کہا مان لو۔ یہ بات سنتے ہی لڑکے کو باپ کی بات یاد آئی کہ بزرگ تمہیں جیسا کہیں ان کا کہنا مان لینا۔ تب لڑکے نے اس بزرگ کا کہا مانا اور اس سے سلام کر کے بیٹھ گیا، چشمے میں سے ٹھنڈا پانی پیا اور تھوڑی دیر سستانے کو لیٹ گیا اور سو گیا۔ تبھی اس درخت پر سے ایک سانپ اس لڑکے کو کاٹنے کے لیے اترا۔ لڑکا سو رہا تھا لیکن وہ بزرگ جاگ رہے تھے، بس اس بزرگ نے سانپ کو مار کر اس کا سر کاٹ دیا۔ جب لڑکا اٹھا تو دیکھا کہ ایک سانپ مردہ پڑا ہے۔ اس بزرگ سے حال حقیقت معلوم کر کے متعجب ہوا اور باپ کی پہلی نصیحت کا راز جانا۔ اب اس کے بعد لڑکا وہاں سے اٹھا، اپنا اسباب سفر باندھا اور اس بزرگ کو سلام کر کے جانے کی اجازت طلب کی۔ تب بزرگ آدمی نے پوچھا کہ تم کہاں کا سفر کر رہے ہو؟ لڑکے نے کہا، فلاں گاؤں میں جانا چاہتا ہوں کہ وہاں میرے باپ کے دوست ہیں۔ بزرگ نے کہا، اگر تم کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں۔ لڑکے نے کہا، یہ تو بہت اچھا ہے، آپ بھی ساتھ چلیے۔ پھر دونوں اس گاؤں میں جہاں کا ارادہ تھا پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تب لڑکے نے کہا، میں حکیم لقمان کا بیٹا ہوں اور یہاں تجارت کی غرض سے آیا ہوں۔ تب گاؤں کے لوگ انہیں نہایت تعظیم و تکریم سے اپنے گھر لے گئے اور انہیں کھانا کھلایا اور ہر روز مہمان نوازی کرنے لگے۔ تب ایک دن کہنے لگے، اے لڑکے، ہماری قوم میں ایک نہایت خوبصورت عورت ہے جو بہت نیک بخت ہے، مالدار اور حسب و نسب والی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم اس سے نکاح کر لو، یہ بات تمہارے لیے بہت اچھی ہوگی کیونکہ وہ مال و دولت خوب ہاتھ میں تھامے ہوئے ہے۔ تب لڑکے نے کہا، میرے باپ نے اس سے منع کیا ہے کہ سفر میں کسی عورت کے پابند نہ ہونا ورنہ نقصان اور تکلیف اٹھاؤ گے۔ اب بزرگ کہنے لگے کہ جب سب لوگوں کی آرزو ہے اور اس کی گواہی دیتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ وہ حسین اور مالدار ہے تو شادی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں اور کوئی اندیشہ نہ کرو۔
तब लड़के को बाप की नसीहत याद आई कि वो बुजुर्ग जो भी कहें उन पर अमल करना। तब हकीम लुकमान के बेटे ने अपने मसाहिब यार के कहने से उस औरत से निकाह कर लिया। कुछ देर बाद उसी कौम का एक शख्स उस लड़के के पास आया और कहने लगा कि मैं हजरत लुकमान की बहुत ताज़ीम और तकरीम करता हूँ और इस सबब से तुम्हारा भी खैर ख्वाह हूँ। तुमने नाहक इस औरत से निकाह किया, वो बहुत बुरी है और कब्ल तुमसे अपने 9 शौहरों को अपनी खलवत गाह में मार चुकी है। बस अब वो तुम्हें भी मार डालेगी। सो अगर तुम भला चाहते हो तो किसी बहाने से यहाँ से निकल जाओ। तब लड़का उस शख्स की बातें सुनकर डरा। जब लड़के के मसाहिब ने उसे रंजीदा देखा तो पूछा कि तुम किस बात का अंदेशा करते हो? क्या बात है जो मैं तुम्हें परेशान देख रहा हूँ? तब लड़के ने कहा कि मैंने सुना है कि मेरी बीवी जिससे मैंने यहाँ निकाह किया है मुझसे पहले 9 शौहरों को अपनी खलवते शब में मार चुकी है। डरता हूँ कि शायद मुझे भी मार न डाले और शायद इसी बात के सबब से मेरे बाप ने मुझे इस निकाह से मना किया था। तब उस बुजुर्ग ने कहा कि कुछ अंदेशा न करो और खातिर जमा रखो, मैं तुम्हें एक हिकमत बता देता हूँ, उसको करो। और वो ये है कि जब शब को तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास खलवत करने आए, किसी बहाने से उसे छोड़कर मेरे पास आ जाना, फिर हम उसकी तदबीर और इलाज करेंगे। गर्ज जब उसकी बीवी शब को उसके पास खलवत गाह में आई तब उसने बहाने से कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं जरा बाहर से होकर आता हूँ। बीवी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? लड़के ने कहा, क़ज़ाए हाजत को जाना चाहता हूँ। तुम तब तक यहाँ इंतजार करो और इसके अलावा भी एक काम है, वो आकर बताऊंगा। तब लड़का वहाँ से निकला और सीधा उस बुजुर्ग के पास पहुँच गया। अब उसने एक आतिशदान अंगारों से भरा हुआ लाने को कहा। जब लड़का आतिशदान ले आया तो बुजुर्ग ने उसमें सांप का सर जो दरख्त के नीचे से काट कर लाया था उसको उस आतिशदान में रख दिया और आतिशदान को उस लड़के के हवाले किया और कहा, इसे ले जाओ और अपनी बीवी से कहो कि बरहना होकर इस आतिशदान पर खुद को सेंक लो और बाद में इस आतिशदान को दोबारा मेरे पास ले आना। जब लड़का वहाँ से गया और जैसा उस बुजुर्ग ने कहा था अपनी बीवी को कहा और उसको सेंकने के बाद आतिशदान वापस ले गया। तब उस बुजुर्ग ने देखा कि 2 सांप उस अंगीठी में जल रहे हैं। तब उसने कहा, अब जाओ और बेखतर अपनी बीवी से जमा करो। जिसका डर था वो सांप इस अंगीठी में जल रहा है, बस उसी वजह से पहले शौहर उसके मारे जाते थे। चुनाचे हकीम लुकमान का बेटा तमाम शब अपनी बीवी के पास रहा और फजर को बासलामत खलवत से बाहर आया और अहले करिया तमाम माजरा सुनकर मुतासिर हुए। हकीम लुकमान के बेटे के बच जाने से खुश भी हुए और उसके बाद उनके बेटे ने इरादा किया कि अपने बाप के कर्जदार के पास जाकर कर्ज वसूल करे। तब उसने कहा कि फला गांव में एक शख्स के पास मेरे बाप का पैसा है जो मैं चाहता हूँ जाकर उससे वसूल करूँ। उस पर बुजुर्ग ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तब दोनों उस शख्स के पास चले गए। वहाँ के लोगों से उसके बारे में पूछा तो लोगों ने कहा कि वो शख्स तो बड़ा फसादी और दगाबाज है, बस तुम नाहक यहाँ अपनी जान गंवाने के वास्ते आ गए हो। अब तुम्हारे हक में बेहतर है यहाँ से चले जाओ। वो दगाबाज आदमी किसी का कर्ज वापस नहीं करता। लेकिन उन दोनों ने लोगों की बात ना मानी और वो उस शख्स के पास पहुँचे और बात सलाम के लड़के ने कहा कि मैं हकीम लुकमान का बेटा हूँ और अपने वालिद का कर्ज वसूल करने को आया हूँ। तब उसने कहा, बहुत अच्छा, आप हमारे बुजुर्ग ज़ादे हैं, सो आज की रात मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शें। सुबह को हिसाब किताब करके जो कर्ज बनता होगा मैं वापस कर दूंगा। लड़के ने कहा, मेरे बाप का हुक्म नहीं कि शब को यहाँ ठहरूं। तब उस बुजुर्ग ने कहा जो उसके हमरा थे कि ए लड़के, कुछ परवाह नहीं करो, आज की शब यहाँ रुक जाते हैं, फिर जो खुदा ने हमारी किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। चुनाचे उस बुजुर्ग के कहने पर उनकी करामत से भी पिसरे लुकमान आगाह था और बाप का भी हुक्म और नसीहत है कि अपने साथ वाले बुजुर्ग की बात माननी है। इस सबब से दोनों शब को उस शख्स के मकान पर चले गए।
جب کھانے وغیرہ سے فارغ ہو چکے تو ان دونوں کو لبے دریا بنائی گئی ایک مکان پر لے گیا۔ وہ مکان اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ جو کوئی شب کو اس میں سوتا وہ دوبارہ زندہ واپس نہ رہتا۔ ان دونوں کو اس مکان میں رہنے کا کہا اور بزرگ جاگتے رہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو مکان میں پانی چڑھنے لگا۔ پانی مکان پر چڑھ گیا، تب بزرگ نے لڑکے کو نیند سے بیدار کیا اور وہاں سے اٹھ کر اوپر والے کمرے میں چلے گئے جہاں اس دغاباز آدمی کے بیٹے سو رہے تھے۔ وہاں سے اس کے بیٹوں کو تخت سمیت اٹھایا اور نیچے اپنی والی جگہ پر سلا دیا اور خود اوپر ان کی جگہ پر سو رہے۔ فجر کے وقت جب وہ شخص آیا اور دیکھا کہ دونوں اوپر والے کمرے میں اس کے بیٹوں کی جگہ سو رہے ہیں اور اپنے بیٹے مکان میں ان کی جگہ پانی میں مردہ پڑے ہیں، تب پکار کر کہنے لگا کہ افسوس، صد افسوس، میں نے تمہارے واسطے یہ فریب کیا تھا کہ تم کو مار ڈالوں، مگر اپنے فریب میں آپ ہلاک ہوا ہوں، میرے سب بیٹے مارے گئے۔ تب ان دونوں نے کہا کہ جو کسی کے لیے کرتا ہے سو در حقیقت اپنے لیے کرتا ہے۔ الغرض حکیم لقمان کے بیٹے نے اس دغاباز شخص سے اپنے باپ کا قرض وصول کیا اور اپنی بیوی کو جس سے وہاں نکاح کیا تھا اس کو لے کر اس بزرگ اور اسباب کے ساتھ اپنے وطن واپسی کا سفر شروع کیا۔ جب حکیم لقمان کا بیٹا اپنے مکان کے قریب پہنچا تو اس بزرگ نے پوچھا، اے لقمان کے بیٹے، تم اتنا عرصہ میرے ساتھ رہے ہو، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تب اس لڑکے نے کہا کہ بے شک میں نے آپ کو بہت نیک انسان پایا ہے اور آپ کی برکت سے بہت سی مصیبت سے نجات پائی اور نیک بخت بیوی بھی پائی اور اس قدر مال اور اسباب آیا۔ اس بزرگ نے کہا کہ مال میں سے مجھے بھی آدھا حصہ دو۔ تب لڑکے نے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے جتنا چاہتے ہیں حصہ لے لیجئے۔ بزرگ نے کہا ایک طرف بیوی کے ساتھ تھوڑا سا مال رکھو اور دوسری طرف مال و اسباب کو رکھو، اور کہا ان میں سے جو تم چاہو رکھ لو اور دوسرا حصہ میرے لیے چھوڑ دو۔ تب اس لڑکے نے اپنی بیوی اور اس کے ساتھ والا تھوڑا حصہ مال و اسباب کا چنا اور کہا کہ میرے لیے یہ کافی ہے۔ چنانچہ دونوں فریق اپنا اپنا حصہ لے کر چلے گئے۔ تھوڑی دور گئے کہ بزرگ نے لڑکے کو آواز دی اور کہا رکو۔ اس سے پوچھا، اے لقمان کے بیٹے، تم نے کس سبب سے مجھے زیادہ حصہ مال کا دیا ہے؟ کہیں اس کا سبب یہ تو نہیں کہ تم نے جو کرامات مجھ میں دیکھی ہیں ان کی وجہ سے مجھ سے خوفزدہ ہو کر زیادہ مال دیا ہے مجھے؟ لڑکے نے کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو میں نے آپ کی برکت سے دیا ہے، آپ کی وجہ سے مصیبت اور مشکلات سے بری ہوا ہوں، اس سب سے بہت خوش ہوں اور آپ کو یہ سب اپنی مرضی سے دے رہا ہوں۔ تب بزرگ نے کہا کہ لڑکے، تمہاری نیک نیتی کی اور اعلیٰ ظرفی اور اخلاق سے میں بہت خوش ہوا ہوں اور یہ سب مال و اسباب بھی تمہیں کو دیتا ہوں۔ جاؤ، ہمارا اس دنیاوی مال و اسباب سے کیا کام؟ اور پھر اس لڑکے نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کس سبب سے میرے ساتھ رہے ہیں؟ بزرگ نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور تمہارے باپ کی دعا سے اللہ نے مجھے تمہاری حفاظت و نگہبانی کے واسطے مقرر کیا تھا، اور ہمارا ذمہ تو اللہ کے حکم سے لوگوں کے ساتھ بھلائی اور مہربانی کرنا ہے۔ بس اب تم سے رخصت ہوتا ہوں اور تم بھی اپنے گھر کو جاؤ۔ تب لڑکا سب مال و اسباب اور اپنی بیوی کو لے کر گھر آیا اور تمام احوال اپنے والد کو سنایا، اور حضرت لقمان نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔